بہت بڑا گاؤں تھا اور اس گاؤں میں ایک بہت ہی غریب آدمی رہتا تھا۔ کون رہتا تھا؟ غریب آدمی رہتا تھا۔ اس غریب آدمی کے پاس ایک بیٹا بھی تھا، اور وہ جو غریب آدمی تھا وہ پیٹ کیسے پال رہا تھا؟ وہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آج آپ جاؤ، جا کے بکریاں چرا کے لے آنا، شام کو ہم ان کا دودھ جو ہے وہ بیچیں گے اور اپنا کھانے کا انتظام کریں گے۔ بیٹا چلا گیا بکریاں چرانے۔ جب وہ بکریاں چراتے چراتے گاؤں سے تھوڑا سا باہر نکلا، اس نے وہاں پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا۔ آرام کرنے کے بعد وہ دوبارہ اٹھا۔ اس نے کہا کہ اب میں پورا گاؤں پھر لوں۔ کیا کر لوں؟ پورا گاؤں پھر کے دیکھتا ہوں۔ وہ اپنی بکریاں لے کر تھوڑا سا گاؤں کی طرف آ گیا۔ وہاں پر گاؤں میں داخل ہوتے ہی ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ کیا کھڑی ہوئی تھی؟ گاڑی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو گاڑی کسی کچی سڑک پر کھڑی ہو تو اس پر مٹی جم جاتی ہے، ڈسٹ جم جاتی، پتہ ہے نا؟ تو وہ ڈسٹ اس کے اوپر پڑی ہوئی تھی، گاڑی کے اوپر۔ اس بچے نے کیا کیا، 7 بکریاں چرتی رہیں، گاڑی کے شیشے کے اوپر نا لائنیں لگانا شروع کر دی۔ کیا کر دی؟ ایسے جیسے ہم کرتے ہیں، بچے اکثر کرتے ہیں، گاڑی کھڑی ہوتی ہے بازار میں یا کسی جگہ پر۔ وہ لائنیں ابھی لگا رہا تھا کہ اس گاڑی کا جو مالک ہے، وہ جو اس گاؤں کا علاقے کا بڑا چودھری تھا، بڑا آدمی تھا، وہ آیا۔ اس نے دیکھا کہ میری یہ گاڑی خراب کر رہا ہے۔ اس نے اس کو دے تھپڑ مارا۔ ہٹ جا پیچھے میری گاڑی سے، میری گاڑی خراب کر رہے ہو، اتنی مہنگی گاڑی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ تھا، وہ رونے لگ گیا اور اپنی بکریاں دوبارہ چرانے لگ گیا۔ بکریاں چراتے چراتے شام ہو گئی۔ شام کو اپنے گھر پہنچا تو اپنے والد صاحب کو اس نے سارا واقعہ جو ہے بیٹا وہاں پہ جا کے سنایا۔ والد صاحب کافی پریشان ہوا۔ بیٹے نے کہا کہ ابو جی آپ ایسے کریں، آپ اس آدمی سے بدلہ لیں تھپڑ کا، آپ بھی اس کو ماریں تھپڑ۔ اس کے والد نے کہا کہ بیٹا ہم تو بہت غریب ہیں۔ اس نے کہا غریب کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، ہم کیوں کسی سے لڑائی لڑیں؟ اس نے کہا ہماری غریبی کیسے بہتر ہوگی؟ اس نے کہا بیٹا پڑھ لکھ کر، بڑے آدمی بن کر۔ اس نے کہا اچھا، تو وہ جو جس آدمی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے امیر آدمی بنا؟ باپ نے کہا کہ بیٹا وہ پڑھا لکھا، اس نے محنت کی، آج اس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، وہ بڑا ہے۔ اس لیے اس بچے نے کیا کیا، اس نے کہا ابو جی آج سے آپ بکریاں چرانے نہیں جائیں گے، میں خود چرانے جایا کروں گا۔ اس نے ایک قاعدہ لیا والد صاحب کو کہہ کر، وہ قاعدے کے ساتھ پڑھتا بھی رہا، جو رستے سے گزرتا اس سے سبق لے لیتا، الف بے پے تے، پڑھتا لکھتا۔ اسکول میں داخلہ اس نے لے لیا، ماشاءاللہ۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ ایک دن ایسے آیا کہ وہ پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بن گیا، بڑا سرکاری آفیسر بن گیا۔ اسی گاؤں میں ایک بڑا فنکشن تھا، بڑا پروگرام تھا، جیسے آج ہمارا ایک چھوٹا سا پروگرام ہے تقریب تقسیم انعامات کا۔ تو وہاں پر وہ چودھری صاحب جو تھے، وہ جو بڑے آدمی تھے جس نے تھپڑ مارا تھا، اس کو بھی بلایا گیا اور اس سرکاری آفیسر کو بھی بلایا گیا جس کو تھپڑ لگا تھا۔ اب پہلے جو وہ چودھری صاحب تھے وہ پہنچ چکے تھے وہاں پہ، ان کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ تو بعد میں اس آفیسر کی آئی گاڑی، تو اس نے آ کے کہا کہ یہ گاڑی پیچھے ہٹا دیں۔ انہوں نے کہا جی ہم ہٹاتے ہیں۔ اتنی دیر میں وہ چودھری صاحب بھی آ گئے، ٹھیک۔ اس نے کہا میں نے گاڑی پیچھے نہیں ہٹانی، اور اس آفیسر نے کہا کہ آپ کو ہٹانی پڑے گی، میں فلاں فلاں آفیسر ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ ڈر گیا، پریشان ہو گیا، اس نے فوراً گاڑی جو ہے وہ پیچھے ہٹا لی۔ جب اس پروگرام میں، اس فنکشن میں وہ بیٹھے اکٹھے، تو وہ جو چودھری تھا وہ اس شخص کو پہچاننے لگا، کیونکہ اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی تھی کہ میری گاڑی ہٹائی گئی ہے اور اس آفیسر کی گاڑی وہاں پہ لا کے کھڑی کی گئی ہے۔ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے کہا آپ نے کیسے یہ جو سرکاری آفیسر ہے یہ آپ بنے ہو؟ اس نے کہا جی میں نے پڑھا لکھا، میں نے یہ کیا وہ کیا، محنت کر کے میں آج اس پوزیشن پر پہنچا ہوں۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کہا جی آپ فلاں فلاں کے تو بیٹے نہیں ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں میں فلاں فلاں کا بیٹا ہوں جو بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اور اس نے کہا کہ میں آج آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ آپ کے اس ایک تھپڑ کی وجہ سے میں نے محنت شروع کی، میں نے مشقت شروع کی، میں نے بکریاں چرائیں، ساتھ میں پڑھتا رہا لکھتا رہا، میں نے گھر والوں کو کھانا بھی کھلایا کما کر، میں نے گھر والوں کی دیکھ بھال بھی کی، اور میں نے ساتھ پڑھائی بھی کی۔ تو بیٹا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محنت میں ہی عظمت ہے، محنت میں ہی کامیابی ہے۔
جو مشکلات سے پریشانیوں سے گھبرا جاتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پاتے، اور جو ہمت بڑھا کر اپنی جستجو ذہن میں رکھ کر ہمت کرتے چلے جاتے ہیں وہی بیٹا آگے چل کے کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر وہ بچہ وہاں پہ ہمت ہار جاتا کہ تھپڑ پڑا ہے مجھے جو یہ تھپڑ پڑا ہے نا، میں تو کوئی کام نہیں کروں گا، میں تو غریب ہی ہوں، میں نے تو ایسے ہی تھپڑ کھاتے رہنا ہے، اس ایک تھپڑ نے اس بچے کی قسمت بدل دی، ایک تھپڑ نے اس بچے کی تقدیر بدل دی۔ تو بیٹا وہ تھپڑ لازمی نہیں ہے کہ کوئی جسمانی طور پر آپ کو یا مجھے مارے، بلکہ ہماری ایک سوچ کا نام ہے وہ تھپڑ۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ اگر کسی مشکلات کی وجہ سے پڑھ لکھ نہیں سکے، آگے بڑھ نہیں سکے، وہ ہمیں پڑھانا چاہ رہے ہیں، وہ ہمیں آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں بیٹا اپنی سمت درست کرنا ہوگی۔ آج یہیں پر بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ میں نے زندگی میں کیا بڑھنا ہے اور اس بڑھنے کے لیے مجھے کیا کچھ کرنا ہے۔